نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کا ویک کیسا گزرا؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک دین اسلام سے جوڑ کے رکھے، اور جو چیزیں ہم سیکھیں اس پہ ہم عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ چلیں ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کورس کا پیٹرن ہے، ہم پہلے تھوڑی سی پریویس لیسن کی آیات کو ریویو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آج کا لیسن ہم کریں گے۔ تو ہم دعاؤں کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ اچھا جی، تو چلیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیا نمبر 83 کے ریویو کو، کہ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم هم الکافرون، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے باوجود منکر ہو جاتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ دیکھیں ناشکرپن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم جب اپنے ایک غرور کا ہم لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ناشکرے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ تھے جو زمین و آسمان کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن جب دنیاوی چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو ان کے بتوں نے فائدہ دیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ہمیں صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایزیلی اٹھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ ہمیں دل سے بھی بولنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھیں جو وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں اور جن کو بہت ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، اور کسی کسی کو تو صرف مصنوعی سانس دی جاتی ہے، اور یہی سانس ہم کتنے ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ لیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس پہ شاید ہم کبھی نظر ثانی بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں کفر سے بچنا ہے ہر قسم کے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کرنا ہے اور کفر میں مبتلا نہیں ہونا۔ جی اچھا، تو اب ہم آیا نمبر 84 کا ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 84 میں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اس امت کے جو پیغمبر ہوں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جو پیغمبر ہوں گے ان سے پھر پوچھا جائے گا۔ تو آیا نمبر 84 میں قیامت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ حشر کے دن لوگوں کا حال کیا ہوگا، کہ وہ ناشکرے ہوں گے اور خاص طور پر اللہ کی اس نعمت ہدایت پہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اور وہ نعمت ہدایت کون سی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہم تک اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج ہم تک آیا ہے۔ تو قیامت والے دن کیا ہوگا کہ سب گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم اپنی قوم کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو کیا بات ہوگی کہ پیغمبر بتائیں گے کہ ہم نے اپنی بات، آپ کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج عام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور اس قوم نے جس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور پھر ان کا حشر بیان کیا جائے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ میدان حشر میں کیا ہوگی کہ بڑی عدالت ہوگی مجرموں کے خلاف، اور اس دن کیا ہوگا؟ پیغمبروں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب مجرم چاہیں گے کہ ان کو واپس لوٹا دیا جائے دنیا میں کہ وہ اچھے کام کر لیں، تو اس دن ان کے پاس یہ مہلت بھی نہیں بچے گی۔
تو ہم آیا نمبر 85 کا بھی ریویو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹینیو آیت ہے ہماری کہ قیامت کا دن کے ہی بارے میں ادھر بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ مجرم جن کا مطلب آیا نمبر 84 میں ذکر ہوا ہے، وہ کیا ہوگا کہ یہ مجرم آگ کو دیکھ لیں گے، یعنی جب پیغمبر اٹھیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور فیصلہ ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ مجرم واپس دنیا میں جانا چاہیں گے، لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت یا گواہی نہیں ان کی مانی جائے گی، اور وہ دنیا میں واپس بھی نہیں آ سکیں گے، اور پھر ان کو جہنم دکھائی جائے گی کہ وہ اس میں گرنے والے ہوں گے اور وہ عنقریب گر ہی جائیں گے، اور پھر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر 86 کا ریویو کرتے ہیں اب، کہ آیا نمبر 86 میں کیا تھا کہ یہ جھوٹ سے ریلیٹڈ آیت ہے نا، کہ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، مطلب کہ جو بت ہیں یا جن کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس کسی کو بھی پوجا جاتا ہے وہ خدا کا خود تو وفادار ہوتا ہے، وہ خود عبادت گزار بن جاتا ہے، جیسے بزرگ ہیں، ولی ہیں، مطلب یہ کیا ہوتے ہیں امام جو لوگوں کو پوچھتے ہیں یا ان کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں یا ان کے نام پر صدقہ و خیرات یا نظر و نیاز مانتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس کا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ خود تو اپنے عبادت کی رب کی عبادت کرتے رہے، لیکن انہوں نے کب چاہا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑیں۔ اور دیکھیں یہ ریئلٹی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ کسی سے یہ کہتے نہیں کہ تم آ کر ہمیں عبادت کرو، یا جب وہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے مزار بنا دیتے ہیں یا ان کو بہت مطلب الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا کہنا نہیں ہوتا کہ ان کو آ کر فالو کریں۔ یہ دنیا کے لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں خود کو دور رکھنا ہے، ہمیں کسی بھی قسم کی شرک میں دیکھیں جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو سمجھے ہم نے شرک تو کیا ہے نا، اب وہ چاہے ہم کسی بھی وے میں کریں، چاہے ہم چھوٹی عبادت میں کریں، چاہے ہم کسی کو جا کے وزٹ کریں، مزاروں پہ جائیں، یہ سب کیا ہیں؟ دیکھیں یہ سب شرک ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو شرک سے ہمیشہ بچا کے رکھنا ہے۔ اچھا، آیا نمبر 87 ہے ہمارے پاس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں فرمایا تھا کہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ وہ پیش کریں گے طرف اللہ کے اس دن صلح اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ کرتے۔ تو اس میں کیا تھا کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں کہ کسی عدالت میں جا کر وہ آپ کے حق میں گواہی دے، اور جب وہ گواہی کا وقت ہے اور وہ گواہ غائب ہی ہو جائے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ تو آپ سوچیں کہ آپ کسی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن تو کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو قیامت کے دن چاہے کوئی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حضور فرمانبرداری کرنا چاہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو آپ کی آخرت میں اس ٹائم کی گئی کوششیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی ہمیں بخشوا دے گا، ہم کسی مزار پہ جائیں گے یا کچھ ہوگا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، دنیاوی ریئلٹیز کو آپ سامنے رکھ کے یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور ہم نے کسی ایک بندے پہ بہت ریلائی کیا ہوا ہے اور وہ اس دن نہیں آتا، تو سوچیں ہمارے پاس نہ کوئی پروفز ہیں نہ کچھ ہیں، تو ہم کیسے اپنا آپ ثابت کریں گے؟ تو جب ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے خود سے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ دن تو بہت بڑا دن ہے، وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو ہی سنوارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنا بھی ہے، اور دوسرے کو اگر آپ کبھی کسی ارد گرد میں اپنے دوست احباب کو دیکھیں تو آپ نے ان کو بھی بچانا ہے۔ اچھا جی، آخر میں ہمارے پاس ہماری دو آیتیں ہیں 88 اور 89، اس کا ہم انشاءاللہ تعالی ریویو کرتے ہیں کہ دیکھیں اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کے باوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ آیا نمبر 88، تو یہ کیا ہے کہ ایک تو دیکھیں کفر کر رہے ہیں وہ ویسے ہی گناہ ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے سے بھی روک رہے ہیں، تو یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے
کہ آخرت میں ان کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ سوچیں آخرت کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ کتنا شدید عذاب ہوگا وہ، کہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، مطلب اچھے کاموں سے بھی روکنا، تو ان کو عذاب پر عذاب دیں گے۔ اور یہ جو فساد برپا کر رہے ہیں اس پر سمجھیں ان کو ڈبل عذاب ملے گا۔ اور عام مجرم جو ہوتے ہیں اس کو 1 گنا ملے گا، لیکن اگر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے گناہوں کا تو سمجھیں اس کو 2 گنا زیادہ عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فساد مچا رہے ہیں دنیا میں، اور غلط کام کرنا، پہلی بات تو یہ خود ہی غلط ہے اور وہ دوسروں کو بھی اکسا رہے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت سخت عذاب ہے، سوچیں کہ ان کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا جی، آیا نمبر 89 ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ قیامت کا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ ان پر، انہی میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم تک جو میسج پہنچے ہیں، اب اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو اس کا ذمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں ان کے پیغمبروں پر نہیں آئے گا۔ جو میسج ہم انسانوں تک پہنچ گیا ہے ہمارے پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں نے اپنا کام پورا ایمانداری سے نبھا دیا ہے۔ اب سوچیں کہ جواب ہم سے ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دیا ہے، کہ جیسے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا گیا کہ آپ اس کتاب کی تبلیغ کریں۔ بے شک وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو فرض کیا، کس پر فرض کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف۔ معاد کیا ہے؟ معاد کا ایک معنی آخرت بھی ہے، یعنی دنیا میں یہ کام کر کے آخرت ایک دن ہوگا جس میں حساب بھی ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، اور پھر باقی لوگوں نے کیا جواب دیا۔ اور آپ کے بعد یہ کتاب کس کے لیے؟ ہدن للناس، تمام انسانوں کے لیے، تو ان تک پہنچانا لازم ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم خود کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں ایک ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبر کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان سب نے اپنی قوموں تک پیغام کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد اب ذمہ داری کس کی؟ کہ جو چیز ہمیں پتہ ہے قرآن سے ریلیٹڈ، احادیث سے ریلیٹڈ، جو بھی چیز ہمیں پتہ ہے ہم اس کو صحیح کوٹ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ جو علم ہم حاصل کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس علم کو صرف ہم اپنے تک محدود رکھیں، اس علم کو ہمیں دوسروں کو پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف پیغمبروں کی ذمہ داری نہیں ہے دین کو پھیلانا، یہ ہم انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس ہمیں سمجھنی ہے، اس میں کیا میسج ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر ہمیں اپنی اولادوں کو عمل کروانا ہے، اور سب اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں، سب میں ان میسیجز کو ہمیں عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں آج کے لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کا لیسن ہمارا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النحل، آیا نمبر 90 to 93۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی اور زیادتی سے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اچھا دیکھیں اس آیت میں، یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کاموں کو کرنے سے روکا گیا ہے۔ پہلا کام ہمیں جو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ عدل، انصاف۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہے احسان،
اور تیسرا کام ہمیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے رشتہ داروں کو دینے کا حکم. ٹھیک ہے، یہ تو 3 وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے آیا نمبر ہماری 90 میں، کہ اللہ تعالیٰ انصاف، بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اچھا، انصاف کیا ہے؟ عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انصاف کا حکم دیتے ہیں. انصاف کا مطلب ہے ہر انسان کے ساتھ صحیح اور برابر کا سلوک کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، حق بات کہنا چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں، کہ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حق بات کا پتہ ہوتا ہے اور ہمارے سامنے کبھی ہمارا کوئی بہت اپنا ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے. یہاں ہمارے سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے انصاف کا، کہ ہم کتنا زیادہ انصاف کو فالو کرتے ہیں. اور ہم پھر دل میں یہ سوچ کے اپنے آپ کو دل کو تسلی دیتے تھے کہ چلیں ہم استغفار کر لیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، دیکھیں اس آیت میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع ہے. جب حکم ہے انصاف کا تو وہ ہر کسی کے لیے انصاف ہے، وہ آپ نے اپنے فیورٹس کو نہیں چوز کرنا انصاف کے لیے. اچھا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ بھی انصاف ہے. اور پھر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے انصاف دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے گھر سے، بچوں میں ہوتا ہے. پھر ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، اگر ہم بہن بھائی، مطلب اگر ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، ہم اپنی بھابھیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بھائی کی غلطی ہے اور بھابھی کی نہیں ہے، لیکن بہت ساری دفعہ ہم فیورٹزم میں، یا فیورٹزم نہیں کہیں تو بلڈ ریلیشن شپ آپ کہہ لیں، کہ اس کی وجہ سے ہم بھابھی کو نہیں میجورٹی کے سامنے اوکے کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ صحیح پر تھیں. تو یہاں بھی دیکھیں انصاف کا ٹیسٹ ہے. اور سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، تو ہمارا انصاف کا لیول گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی شادی ہیں، آپ دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے بچے ہیں، مطلب یہ سارے وہ رشتے ہیں جن میں ہم کہیں نہ کہیں بھید بھاؤ کر جاتے ہیں. بچوں کے درمیان انصاف کرنا، کاروبار میں انصاف کرنا، دوسروں کے حقوق نہیں ماننا بھی انصاف ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں اکثر مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے. اگر ہر انسان انصاف کرنے لگے نا تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت عثمان بن معذون اسی آیا نمبر 90 کو سن کر مسلمان ہوئے تھے، کہ مطلب، اور یہ والی آیت کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت قرار دیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں ہے احسان کا معاملہ. احسان کیا ہے؟ احسان جو ہے وہ انصاف سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے. انصاف تو یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا حق بنتا ہے آپ اتنا دے دیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ دینا ہے آپ کو، اس سے بڑھ کر اچھائی کرنی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ایک پوائنٹ پہ، اب آپ یہ سوچیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کر دیں گے. کبھی نہیں، آپ نے اس سے بڑھ کر اس کو مطلب اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ اچھا کیا، آپ اس کے ساتھ 2 دفعہ اچھا کریں، 3 دفعہ اچھا کریں. یہ احسان ہے. کسی کی مدد کرنا احسان ہے، معاف کر دینا احسان ہے، نرمی سے بات کرنا احسان ہے، ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کرنا بھی احسان ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف انصاف والے نہ ہوں بلکہ دل سے بھی اچھے ہوں، مہربان بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر آپ کو پتہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ احسان کا بہترین نمونہ تھے. آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. کوئی آپ کو تکلیف دیتا تو آپ نے کبھی اس کو تکلیف نہیں دی. تو یہ احسان کے درجوں میں آتا ہے. اور پھر دیکھیں اس کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے جو ہمیں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، کہ رشتہ داروں کو دینا. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے، ضرورت میں ان کی مدد کرنی ہے. اور ہم نے آج کل بہت برا ٹرینڈ آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ رشتوں کو توڑنا بہت ایزی ہو گیا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس رشتے وہ ہیں جیسے بہن بھائی ہیں. نہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں رشتوں سے جوڑ کے رکھا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. تو ہمیں تمام رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم رشتوں کو توڑ دیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، انا پہ، کبھی پیسوں پہ، کبھی چھوٹی باتوں پہ، کبھی بچوں کی باتوں میں آ کے تعلقات خراب کریں. نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، کہ دین ہمیں
جو بھی ریلیٹڈ ہم سے چیزیں ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر جب قرآن میں ان چیزوں کا ذکر آیا تو یہ چیزیں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہوں گی۔ لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ یہ ہو گیا ہے کہ جو نیو جنریشن ہے وہ تو اپنے بہت سارے ریلیٹیوز ان کے ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، بچوں کے اپنے سوشل سرکلس ہو گئے ہیں وہ ان میں جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا، جب ہم بڑے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، ان سے میل جول رکھیں گے اور ان کی ضرورت میں ان کی مدد کریں گے تو یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر بھی آئے گی۔ اور پھر وہی باتیں دیکھیں، یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خاندان کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن تین کاموں سے ہمیں تین برے کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ دیکھیں بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو شرم اور پاکیزگی کے خلاف ہو بے حیائی میں آتا ہے۔ گندی باتیں کرنا، غلط ویڈیوز، تصویریں دیکھنا، نامناسب لباس وغیرہ، یہ سب بے حیائی ہوتی ہے۔ اب ہمارے بے حیائی کے لیولز بھی بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں لباس کا بھی کتنا ذکر آتا ہے کہ ہمیں مناسب لباس پہننا ہے، تاکہ ہمیں لباس ایسا پہننا ہے جو سی تھرو نہ ہو، ہمیں لباس ایسا پہننا ہے جو بہت فٹنگ والا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی بے حیائی کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے منہ سے فحاشی والی باتیں نہیں نکالنی، ہمیں ویڈیوز فحاشی والی نہیں دیکھنی، یہ سب بے حیائی ہیں۔ تو ان تمام دور رہنا ہے تاکہ ہم اس گناہ میں شامل نہ ہو۔ اچھا، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ برائی، ہر قسم کی برائی اس میں آ جاتی ہے جس میں انسان کی عقل اور شریعت دونوں اس کا انکار کریں۔ تو برے کام کیا ہوتے ہیں؟ ہر گناہ، جھوٹ، دھوکہ، حسد، نافرمانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ برے کام ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان تمام چیزوں سے جن سے ہمیں روکا گیا یہ کیوں ہے؟ اگر آپ ان سب کو ملائیں اور اگر آپ ایک رفلی صرف پینسل سے لکھیں یہ ساری چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ہمیں روکا گیا ہے، تو اگر آپ لکھیں تو ایک کتنا خوبصورت اسٹرکچر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہم ایک اچھی انسان بن جائیں گے، اور جو برائی والی چیزیں ہیں اگر وہ ہم اپنے اندر سے نکال دیں تو ہم ایک اچھی انسان بن سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے اندر وہ برائی والی چیزیں، جن تین برائی والے کاموں سے اس آیت میں ہمیں روکا گیا، تو سوچیں اسٹرکچر ہمیں خود بھی نہیں اچھا لگے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اتنا کھول کے ہمیں وضاحت کرنے کا موقع دیا ہے اور سمجھنے کا موقع دیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر کے ایک اچھا انسان بن سکیں۔ تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کی چیزوں سے حسد نہیں کرنی، اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں شرک نہیں کرنا۔ اور تھرڈ پوائنٹ کیا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ظلم اور زیادتی۔ ظلم صرف دیکھیں وہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مار دیں یا پیٹ دیں، مطلب ظلم صرف مارنے یا نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے، کسی کا حق دبانا، دل دکھانا، جھوٹ بولنا یا کمزور پر طاقت استعمال کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مطلب کہ قرآن کی یہ تعلیمات صرف سننے کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے بھی ہیں۔ اور اگر ان آیتوں پر ہم عمل شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، ہمارے گھر بہتر ہو سکتے ہیں، رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، معاشرہ پرسکون ہو سکتا ہے۔ اور انصاف تو دیکھیں ہر حال میں ضروری ہے، صرف حق کا ساتھ دینا کافی نہیں، احسان بھی کرنا ہے، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، بے حیائی اور گناہوں سے بھی بچنا، اور کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ چلیں انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 91 کو ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور پورا کرو عہد کو اللہ کے جب عہد کرو تم، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد ان کے پکا کرنے کے، حالانکہ تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اچھا جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنے اور سچائی کی بہت اہم تعلیم دے رہے ہیں۔
کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور سچے کردار کا بھی دین ہے۔ دیکھیں، ایک مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اس پر اعتماد کریں، اور آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسان کام ہوتا ہے کسی کو پرومس کر کے اس کو بریک کر دینا، کہ ہم نے کبھی کاروبار شروع کیا، کوئی رشتہ شروع کیا، کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی بھی کام، یا عام بھی روزمرہ باتوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا اور اس کو آسانی سے توڑ دیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو، اور کیا کرو کہ خاص طور پہ اللہ کا نام لے کر، تو پھر اسے ضرور پورا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم یا میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ، تو ہم اللہ کے وعدے پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کو۔ تو اس لیے وعدہ توڑنا صرف انسان کے ساتھ غلطی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے بھی اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اور دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ منافق کی سب سے پہلی نشانی دیکھیں کیا بتائی گئی ہے، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا مومن کی صفت ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی کو پرومس کر کے اس کو توڑ رہے ہیں، یا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم اس چیز کو فلفل نہیں کر سکیں گے، اور ہم ایسے اس کو فی الوقت ٹلانے کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پرومس کرتے ہیں یہ ہو جائے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ اور دیکھیں، مسلمان کو تو ویسے بھی سچا، ایماندار اور قابل اعتماد ہونا چاہیے نا، کہ اگر ہم اپنی زبان اور وعدوں کی حفاظت کریں تو ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بھی بہتر بنے گا۔ اور دیکھیں پھر ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، کہ ہمیں اپنے لیے ایک ڈائری میں ضرور لکھنا چاہیے کہ اگر ہم وعدہ کرتے ہیں تو کیا پورا کرتے ہیں، ہم بچوں کو، گھر والوں کو اور دوستوں سے کی ہوئی باتوں کو نبھاتے ہیں، یا ہم بغیر سوچے سمجھے قسم کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں وعدہ اول بات تو یہ کہ ایسی چیز پہ آپ کریں نہیں جس پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس کو فلفل نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں سچا اور وعدہ پورا کرنے والا بنائے۔ اچھا، انشاءاللہ آیت نمبر 92 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا سوت اپنا، بعد مضبوط کاٹنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک جماعت وہ زیادہ بڑی ہوئی مال میں دوسری جماعت سے۔ بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ اس کے، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے وہ جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے۔ اچھا جی، آیت نمبر 92 میں کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی مضبوط سوت کو محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو، صرف اس لیے کہ اگر ایک گروہ دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا بھی ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اختلافات واضح کر دے گا۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت گہری مثال دے رہے ہیں کہ ایک عورت بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی تھی، وقت لگاتی ہے، محنت کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے، لیکن جب دھاگا مضبوط بن جاتا ہے تو خود ہی اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے۔ اب سوچیں یہ کتنا بے وقوفی والا کام ہے نا، کہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پہلے وعدہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، لیکن جیسے انہیں کہیں زیادہ فائدہ دکھتا ہے، دولت نظر آتی ہے، تو وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب یعنی کہ جب تک فائدہ ہو دوستی رکھو، جب بہتر موقع ملے تو چھوڑ دو، کمزور لوگوں کو چھوڑ کر طاقتوروں کو ساتھ دو، تو یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ مسلمان کا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو صرف دنیاوی فائدے کے لیے اسے توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں اصل کامیابی تو اللہ کی رضا ہے نا، نہ کہ وقتی فائدہ۔ تو یہ آیت خاص طور پہ ہمیں منافقت اور دھوکے سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں اپنا وعدہ توڑ دوں تو مجھے شاید زیادہ فائدہ مل جائے، لیکن حقیقت میں ایسا انسان صرف اور صرف اپنی عزت، اعتماد اور آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ لوگ کاروبار کے لیے
لوگوں کو جب کہیں سے بھی کاروبار میں فائدہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بدل دیتے ہیں، دوستیاں مطلب کی ہو جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں وفائیں کم ہو گئی ہیں، تو لوگ طاقتور اور امیر شخص کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں انصاف، سچائی اور وفاداری پر قائم رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک آزمائش ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون شخص دنیا کے فائدے کو چنتا ہے اور کون آخرت کے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہر چیز واضح ہو جائے گی، جو لوگ سچے تھے، وعدہ نبھانے والے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وعدہ اور قسم بہت اہم چیز ہے، فائدے کے لیے اصول نہیں بدلنے چاہیے اور مسلمان کو وفادار اور سچا ہونا چاہیے۔ دھوکہ اور منافقت ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہر نیت اور عمل کو دیکھ رہا ہے۔ چلیں آیا نمبر 93 کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر چاہتا اللہ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو تھے تم عمل کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہدایت، گمراہی، انسان کی آزمائش اور اللہ کی حکمت کے بارے میں بہت اہم بات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے چاہتا ہے گمراہ ہونے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے پر چلا دیتا، سب ایک جیسے مسلمان ہوتے، ایک جیسا سوچتے اور کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے انسان کو عقل، سمجھ اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ خود صحیح اور غلط میں فرق کرے۔ اور دنیا ایک امتحان ہے اصل میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون حق کو قبول کرتا ہے، کون اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اس آیت میں یہ والا لائن آئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جو شخص سچائی ڈھونڈتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو ضد، غرور اور گناہوں میں رہنا چاہتا ہے اللہ اسے اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال ہے کہ ایک شخص قرآن سن کر سوچتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بہتر بنانی چاہیے، اور دوسرا شخص وہی بات سن کر مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ دو لوگوں کے سامنے حق کی بات آئی، لیکن دلوں کا فرق ان کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمیں ہدایت ملی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، سچ جانے کے بعد کیا فیصلہ کیا، کیا ہم نے اللہ کے حکم مانے۔ تو یہ آیت ہمیں یہی سکھا دی کہ انسان کا کام کیا ہے، سچائی تلاش کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ ہدایت مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اور ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہدایت پر ہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر ہمیں قائم و دائم رکھ۔ تو انشاءاللہ اس آیت سے ہم نے کیا اپنے ایکشن پوائنٹس لے سکتے ہیں کہ روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سچائی قبول کرنے کی عادت بنائیں، غرور اور ضد سے بچیں، اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایزیلی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے ہم ایکشن پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں کہ عدل، انصاف اور صلح رحمی کو اپنانا ہے، دکھاوا اور ریاکاری سے بچنا ہے، وعدوں اور امانتوں کو سچائی کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے خود کو بچانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ
آیتیں آج کی سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عدل اور انصاف کرنے والا بنائے، دکھاوے ریاکاری سے بھی بچائے، اور اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم پر اپنا رحم کریں اور ہمیں دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور ہم دین کو ایسے ہی پھیلاتے رہیں، اور جتنا بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل ضرور کریں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اب اجازت لیتی ہوں آپ لوگوں کا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملیں گے پھر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔